اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے نا، چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ اگر یہ آپ نے دماغ حاضر رکھا نا، آپ کو یہ قرآن سمجھنے میں مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف۔ قرآن کہہ رہے ہیں تم پر کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اس کو ایکسپلین کر رہا ہے قرآن ان آیتوں میں۔ قرآن شروع کرتا ہے ماں سے، تم پر تمہاری ماں سے نکاح کیا ہے؟ حرام۔ حرمت علیکم امہاتکم، پھر قرآن کہتا ہے وبناتکم، تم پر تمہاری بیٹیوں سے نکاح حرام۔ یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں، نہ، یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ جب ماں کا لفظ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس ماں سے نکاح حرام جس کی گود میں تم پلے ہو، یہ لفظ اللہ نے استعمال بولتے کیوں نہیں یار نہیں کیا۔ پھر اللہ نے کہا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنوں سے نکاح حرام، یہ نہیں کہا اللہ نے وہ بہن جو کہ تم اور وہ ایک ہی گود میں پلے ہوں، یہ لفظ اللہ نے استعمال بولو نہیں کیا۔ وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ رشتہ چلاتے 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 سوتیلی بیٹی کا ذکر آیا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں، ان سے بھی نکاح تم پہ کیا ہے؟ حرام۔ جب ہم نے تفسیر قرآن کی پڑھی تو میں حیران تھا کہ بھائی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس سے نکاح کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام۔ بھائی آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی تو اگر ڈیورس کی بات میں ہو جائے نا، آپ اس خاتون کی پہلے شوہر کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے، کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَرَبَائِبُكُمْ، ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو عربی میں، فی حجورکم، جو تمہاری گود میں پلتی ہیں۔ ارے بھائی اگر یعنی اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں، بھائی گود میں پلیں یا نہ پلیں، وہ تمام فقہا، تبھی کہتے ہیں دین فقہا سے سیکھو۔ اگر صرف قرآن کے ترجموں سے سیکھنا شروع کر دو گے نا اخفل طریقے سے اپنے طور پر، تو گمراہ ہو جاؤ گے اجماع کے خلاف، جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، کوئی عجیب ہی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ۔ قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہے جو صحابہ اور تابعین سے اور ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے۔ تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی کو آپ نے گود میں پالا ہو یا نہ پالا ہو، بہر صورت اس سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن وہ اشکال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر قرآن ایک معاذ اللہ ایک لغو بات ذکر کیوں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ بھائی تمہاری گود میں پلے یا نہ پلے، دونوں کنڈیشن میں نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ قید اتفاقی بعض دفعہ قرآن ایسی شرطیں بیان کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک چیز رائج ہوتی ہے تو قرآن اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو نہیں کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چونکہ نارملی ہوتا ہے اس لیے قرآن اس شرط کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ تو کیا مطلب اگر بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے، چونکہ باندیاں بچنا چاہتی تھیں اس لیے قرآن نے کہا ہے، ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے باندی سے زنا کروانا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسلم سوسائٹی میں مسلمان باندی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ زنا کرے، تو قرآن نے اس لیے شرط کا ذکر کر دیا کہ بھائی وہ تو چاہتی بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر چاہے تو آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں، زنا تو بہر صورت حرام ہے۔ تو یہاں اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ قید ہے اتفاقی۔ اتفاقی کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ نارملی ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلی بیٹیوں کو صحابہ کرام جب کسی خاتون سے نکاح کرتے، اس کی کوئی سوتیلی بیٹی ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو بھی گود کا مطلب اپنی کسٹڈی میں لے لیتے اس کو۔